کرام ایک دوسرے کا خیال اور ایک دوسرے کی ضرورت اور دکھ درد میں کتنا شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کا کتنا خیال کرتے تھے، وہ کتنے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، اور دوسرے کو کتنا سکون پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے دلوں میں دوسرے کے تئیں کتنی محبت تھی، اور اپنی ضرورت کو دبا کر کے وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ خود بھوکے رہتے تھے لیکن سامنے والے کو بھوکا دیکھنا گوارا نہیں ہوتا تھا، خود بھوکے رات گزارتے تھے لیکن سامنے والے کے منہ میں لقمہ دیا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری دولت ہمارے پاس، سارے عہدے رتبے ہمارے پاس، اور ساری دنیا کے خزانے ہمارے قدموں میں، سامنے والا فقیر اور کلاش رہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے درمیان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ ان کے پاس دنیا کے اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، بھوکے رہتے تھے، لیکن جہاں بھی جاتے تھے ان کا ایک مقام ہوتا تھا، ان کی ایک عزت ہوتی تھی۔ آج دنیا میں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے لیکن مجموعی اعتبار سے ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارا کوئی وزن نہیں ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ سچے پکے مسلمان تھے، ان کے اندر یونیٹی تھی، اتحاد تھا، وہ مل کر کے رہتے تھے، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سکھ میں رہیں گرچہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا دیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ایسا تھا۔ یرموک کی لڑائی میں اسد الغابہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یرموک کی لڑائی میں حضرت جہیب ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لڑائی تھم گئی تو پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور لے کر کے زخمیوں کی تلاش میں نکلے، اور پانی ساتھ میں لے لیا کہ کسی زخمی کو پیاس لگی ہو، کوئی گرا ہو تو اس کو ہم پانی پلا دیں گے، اس غرض سے پانی لے لیا اور اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلے۔ جنگ کا ماحول افراتفری کا ماحول ہوتا ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرتے ہوئے گئے، زندوں میں تلاش کیا، نہیں ملے تو زخمیوں میں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ چچا زاد بھائی زخموں سے چور ہیں، کراہ رہے ہیں، پانی لے کر گئے قریب پلانے کے لیے۔ اتنے میں ان کے کچھ دور پر ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے آہ کری تو ان کے چچا زاد بھائی جو خود زخموں سے چور تھے پانی نہیں پیا۔ میرے بھائیوں، غور سے سننا، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، خود پیاسے تڑپ تڑپ کر جان دے دی لیکن سامنے والے کو پیاسے نہیں رہنے دیا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ جب انہوں نے آ کری تو انہوں نے پانی نہیں پیا، کہا کہ نہیں، ان کو پہلے پلاؤ، خود زخموں سے چور ہیں اور گلا سوکھ رہا ہے، پیاسے ہیں، اب جان نکلنے والی ہے، تڑپ رہے ہیں، لیکن کہا نہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت جہیب ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے دوسرے کے پاس گیا پانی لے کر کے، ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اتنے میں تیسرے صحابی نے آہ کی تو انہوں نے بھی پانی نہیں پیا، کہا نہیں، ان کے پاس پہلے جاؤ، ان کو پلاؤ، وہ بھی تڑپ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں تیسرے کے پاس پانی لے کر کے پہنچا تو ان کی روح نکل چکی تھی، میں واپس دوڑ کر کے دوسرے کے پاس آیا کہ ان کو پانی پلاؤ، یہ بھی جا چکے تھے دنیا سے، اور پھر میں دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس آیا کہ ان کو پانی پلا دوں تو دیکھا کہ یہ بھی انتقال فرما چکے ہیں۔ پھر بھائیوں، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، خود پیاسے تڑپ تڑپ کر جان دے دی لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا دوسرا بھائی جو زخمی ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اس سے پہلے پانی پی لوں، پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ تینوں نے جان دے دی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ صحابہ کرام کسی ایک خاندان کے نہیں تھے،
کسی ایک علاقے کے بھی نہیں تھے، مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں سے اور مختلف علاقوں اور ملکوں سے جمع ہوئے تھے، لیکن آپس کے اندر کوئی عصبیت نہیں تھی، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، ایران کے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے تھے، حضرت مصعب بن عمیر مکے کے تھے، اور دوسرے صحابہ کرام الگ الگ علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب آپس میں ملے ہوئے تھے، محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔